ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک لبنان کی مدد کے لیے $50 ملین کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ لبنان ہمارے دلوں میں ہے، اس عنوان کے تحت چلائی جانے والی مہم میں اہل قطر نے اپنے لبنانی بھائیوں کی مدد کے لیے $94 ملین سے زیادہ کی رقم جمع کر لی ہے۔ قطر کا ہیلتھ سسٹم کورونا سے متاثرین کی تعداد کو کنٹرول کرنے اور پابندیاں نرم کرنے کا مشکل کام کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور افغان لویا جرگہ نے طالبان کے مزید 400 قیدیوں کی رہائی کی منظوری دے دی ہے۔ سمجھ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بیروت اور لبنانی عوام کی مدد کے لیے بلائی گئی بین الاقوامی کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے قطر کی جانب سے لبنان کو $50 ملین کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے کہ بیروت کی بندرگاہ پر ہونے والے بڑے دھماکے کے بعد اسے مدد کی سخت ضرورت ہے۔ صاحب سمو امیر نے اپنی تقریر میں یہ بھی بتایا ہے کہ قطر اگلے آنے والے دنوں میں متعدد پروگراموں کی منظوری دیتے ہوئے بیروت کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کا اعلان کرے گا۔ اس کے علاوہ قطر اب تک تلاش اور بچاؤ کے لیے تمام تر وسائل سے لیس ٹیمیں وہاں بھیج چکا ہے، اور وہاں فیلڈ ہاسپٹلز بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ اس طرح بھی لبنانی بھائیوں کی مدد کی جا سکے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ربیہ الکواری نے کہا ہے کہ لبنانی عوام کی مدد کے لیے بلائی گئی بین الاقوامی کانفرنس میں صاحب سمو امیر کی تقریر میں صاحب سمو امیر نے قطر کا اور اپنا تصور واضح کر دیا ہے کہ قطر ان اولین ملکوں میں شامل رہنا چاہتا ہے جو برادر لبنانی عوام کی مدد کر رہے ہیں۔ بیروت اس وقت اس بڑے دھماکے سے ہونے والے صدمے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پیرس نے آج اقوام متحدہ کی سرپرستی میں لبنان کی مدد کرنے کے لیے امدادی کانفرنس کی میزبانی کی ہے۔ اس کانفرنس کی صدارت فرانس اور اقوام متحدہ کے پاس ہوگی، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اثناء میں قطر نے لبنانی بھائیوں کی مدد کے لیے ایک مہم شروع کی ہے جس کا عنوان رکھا گیا ہے لبنان ہمارے دلوں میں ہے۔ قطر میں چلائی جانے والی یہ مہم صرف اپنے عنوان تک محدود نہیں رہی، بلکہ اہل قطر اب تک $94 ملین سے زیادہ کی رقم جمع کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں تاکہ لبنانی بندرگاہ کے اس بڑے دھماکے کے بعد پیدا ہونے والے بحران اور کرائسس سے اس ملک کو نکالا جا سکے۔ قطر الخیریہ اور قطری ہلال احمر سوسائٹی کی ویب سائٹس اور ایپلیکیشنز کے ذریعے چلائی جانے والی مہم ابھی جاری ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سنگاپور کی صدر حلیمہ یعقوب کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ سنگاپور کی صدر کو اس موقع پر مبارکباد دی ہے۔ اس طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ سنگاپور کے وزیر اعظم جناب لی سیان لونگ کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وفاداروں کے ساتھ دھوکہ، یہ سعودیہ کی اس صدمہ پہنچانے والی سازش کا نام ہے جو اس نے قطر کے بارے میں اختیار کی ہے۔ امریکی فارن پالیسی نے اس سازش کا انکشاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شاہ سلمان نے دوحہ پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ تیار کیا، اور وہ بھی اس وقت جبکہ قطری فوج خود سعودیہ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہاں گئی ہوئی تھی۔ دنیا کی قدیم اور ماڈرن یعنی جدید فوجی اور
اور سوشل یعنی سماجی تاریخ کی یادداشت میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ ایک ملک کی فوج اپنے پڑوسی ملک کی حفاظت میں شریک ہو اور اس پڑوسی ملک کا حکمران اسی ملک پر چڑھائی اور اس پر قبضہ کرنے کا منصوبہ تیار کر رہا ہو، جو اپنے فوجیوں کے خون سے اپنے اس پڑوسی ملک کی مدد کر رہا ہو۔ لیکن سن 2017 میں واقعی یہ ڈرامائی واقعہ روح پذیر ہو گیا۔ اس وقت قطری فوج سعودی عرب کی جنوبی سرحدوں پر تھی اور وہ سعودیہ کی سرزمین اور اس کی ناموس کا دفاع کر رہی تھی، اور عین اس وقت اس ملک کا بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز قطر پر چڑھائی کرنے اور اس کی ناکہ بندی کر کے اس پر قبضہ کر لینے کا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ قطر پر چڑھائی کے لیے شاہ سلمان کے اس منصوبے سے چند ماہ پہلے قطری مسلح افواج کے متعدد فوجیوں کا خون وہاں بہہ گیا تھا، جہاں وہ سعودیہ اور یمن کے درمیان واقع سعودی جنوبی سرحدوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے قطری فوجی سعودیہ کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کا تو ایمان ہی یہ تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ انجام بھائی چارے، خون، نسب اور دین کا رشتہ ہے، اور یہ وہ اقدار اور قدریں ہیں جو قطر کے بنیادی اصولوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ اس کا محاصرہ کرنے والے ملکوں کے ہاں یہ قدریں ایک سیاسی منافقت اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ آج وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 297 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 271 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اب تک اس بیماری سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد اب 109,709 ہو گئی ہے۔ مزید 2 مریض آج دم توڑ گئے۔ پابندیاں نرم کرنے کے تیسرے مرحلے تک آتے آتے قطر کا ہیلتھ سسٹم یہ مشکل کام کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد پر قابو پایا جائے اور پابندیاں بھی نرم کر دی جائیں۔ قطر کی مسلسل کوشش ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کی کوششوں میں اضافہ کیا جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت اس وائرس سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور ان متاثرین کی تعداد اب دنیا میں 20 ملین کے قریب ہو گئی ہے۔ فرانس نے فیس ماسک کی پابندی لازمی قرار دے دی ہے۔ برازیل میں متاثرین کی تعداد 3 ملین یعنی 30 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے۔ بھارت کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ مزید 56,282 اشخاص اس وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں، اور اس طرح بھارت میں ان متاثرین کی تعداد اب 1,964,536 ہو گئی ہے۔ افغانستان میں وہاں کے قبائل کی سپریم کونسل یعنی لویا جرگا نے آج اتوار کے روز طالبان تحریک کے 400 قیدیوں کی رہائی کی منظوری دے دی ہے۔ صدر اشرف غنی بھی اس فیصلے کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس طرح وہاں 19 سالوں سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ یہ قیدی ان 5,000 قیدیوں کی آخری کھیپ شمار ہوتے ہیں جن کی رہائی کا مطالبہ طالبان نے کر رکھا تھا، اور اس کے لیے طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک سمجھوتا بھی طے پا گیا تھا جس پر دوحہ میں دستخط کیے گئے تھے۔ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے آج اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک سن 2024 تک اس کے دفاع سے تعلق رکھنے والی 101 اشیاء درآمد کرنا بند کر دے گا اور ان کی جگہ ملک کی مقامی صنعت کو فروغ دیا جائے گا۔ بھارت کی جنوبی ریاست کیرالہ میں چائے کے باغات میں زمین بیٹھ جانے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 43 ہو گئی ہے،
اور اندیشہ ہے کہ مزید 24 اشخاص پھنسے ہوئے ہیں۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر بھی بھارت ہی سے آئی ہے، جس میں وہاں کے جنوب مشرقی شہر وجایا وادا میں آج صبح کوارنٹینا سینٹر اور کووڈ 19 کے مریضوں کا علاج کرنے والے سینٹر میں آج صبح زبردست آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 10 اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک لبنان کی مدد کے لیے $50 ملین کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ لبنان ہمارے دلوں میں ہے، اس عنوان کے تحت چلائی جانے والی مہم میں اہل قطر نے اپنے لبنانی بھائیوں کی مدد کے لیے 94 ملین ریال سے زیادہ کی رقم جمع کی ہے۔ قطر کا ہیلتھ سسٹم کورونا سے متاثرین کی تعداد کو کنٹرول کرنے اور پابندیاں نرم کرنے کا مشکل کام کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور افغان لویا جرگہ نے طالبان کے مزید 400 قیدیوں کی رہائی کی منظوری دے دی ہے۔ ریڈیو قطر سے